یہ ایک سوال ہے. انہی تمام تر سیاسی ڈیولپمنٹس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب. ڈار صاحب سب سے پہلے تو ذرا یہ بھی تازہ ترین پیش رفت جو آئی ہے اس پہ بتا دیں, 9 حلقوں میں خان صاحب نے خود ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے, کیا وجہ ہے اس پولیٹیکل موو کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ملک میں پاکستان میں عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے, اور یہ مطالبہ ہم گزشتہ 3-3.5 ماہ سے کر رہے ہیں. اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ضمنی انتخابات کی طرف جا رہے ہیں, اور جو ایک ڈسکریمنیشن کی ہے میں سمجھتا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے, 131 ہمارے ایم این ایز جنہوں نے استعفے پیش کیے تھے اس میں سے یہ سلیکٹڈ 10-10, 11-11, 9-9 کر کے استعفے قبول کر رہے ہیں. یا تو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں, سب ایم این ایز نے اکٹھے استعفے دیے تھے, سب کے اکٹھے استعفے قبول کریں. ٹھیک ہے 131 حلقوں میں الیکشن ہو کوئی ماحول بنے. یہ 5-5, 6-6, 8-8 کر کے جو غیر سنجیدہ فیصلے حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں, تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان حلقوں کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے. ہم الیکشن کسی سطح پہ خالی نہیں چھوڑیں گے. جہاں بھی بائی الیکشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف بھرپور شرکت کرے گی, بھرپور حصہ لے گی ہم. لیکن چونکہ یہ 17 جولائی کو ہونے والے پنجاب کے بلدیاتی یہ ضمنی انتخابات میں بری طرح بدترین شکست کا انہیں سامنا کرنا پڑا, اب عوامی میدان میں یہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے. اس لیے یہ نہلی ریفرنس یا سمبل کو بین کرنے کا سوچ رہے ہیں, یا عمران خان کو ہم پکڑ لیں گے. میں سوال یہ اٹھاتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ کس قانون میں لکھا ہے الیکشن ایکٹ 2002 میں کہ آپ کسی بھی پارٹی کو چیئرمین کو پکڑ لیں؟ یہ اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ڈاکٹر صاحب اس پہ یہ ای سی پی کے فیصلے پہ تو ذرا ابھی آپ سے میں بات کروں گا. ذرا یہ جو ابھی جو 9 حلقوں والا ہے, کیا جو اگر گورنمنٹ باقی بھی تمام آپ کے استعفے منظور کرتی ہے اور باقی تمام حلقوں پر بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو خان صاحب ہی لڑیں گے اور پورے 123 حلقوں پر وہ خود لڑیں گے الیکشن؟ نہیں دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا, ہم تو چاہتے ہیں کہ صاف و شفاف انتخابات پورے ملک میں کرائے جائیں. اب یہ سلیکٹڈ جو پک اینڈ چوز سیٹس پکڑ کر یہ استعفے قبول کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ قانون کتنی سیٹس پر الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے. 9 حلقوں میں اگر ممکن ہوگا تو ہاں صاحب 9 حلقوں میں کھڑے ہوں گے. ایک رات تھی کہ شاید 5 نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو 5 پہ کھڑے ہوں گے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا 5 پہ تو خیر 2018 میں بھی خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا. یہ جو آپ کا تو آرگیومنٹ یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کے استعفے قبول ہو چکے ہیں, منظور ہو چکے ہیں, قاسم سوری صاحب نے بھی منظور کر لیے تھے, الیکشن کمیشن کو بھیج دیے تھے, تو یہ جو ابھی استعفے منظور ہو رہے ہیں ان کے خلاف آپ اپیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دیکھیں ہم باقاعدہ عدالت میں جا رہے ہیں. اس جو بھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے 25 سپٹمبر کا, ہمیں پوری امید ہے کہ عاشوراء کے بعد 10ویں محرم کے بعد جو ہے 11ویں یا 12ویں محرم کو عدالت ضرور کیس لگائے گی, اور ہم وہاں بھی اپنی ایک دلیل پیش کریں گے. اور ہمارے پاس دیکھیں جب سب نے اکٹھے کیس لگائے گی اور ہم وہاں بھی اپنی ایک دلیل پیش کریں گے, اور ہمارے پاس دیکھیں جب سب نے اکٹھے استعفے دیے ہیں تو یہ کوئی دکھ نہیں ہے کہ آپ 8-10 کے استعفے قبول کر رہے ہیں اور باقی کے نہیں کر رہے ہیں. یا تو سارا پروسیس ٹھیک نہیں ہے یا سارا پروسیس ٹھیک ہے, یہ تو نہیں. اور یہ جو 8-9 لوگوں کے حلقوں میں استعفے ہو رہے ہیں یہ بالکل پیش نہیں. ڈاکٹر صاحب خان صاحب نے یہ بیان دیا کہ حکومت تیار تھی عام انتخابات کے لیے, لیکن 17 جولائی کے نتائج دیکھ کر انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں, چونکہ مقبولیت پی ٹی آئی کی ہے تو اس لیے پولیٹیکل موو اچھی نہیں ہوگی انتخابات کی. کیا کوئی بات چیت پہلے چل رہی تھی؟ کیونکہ پہلے تو گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم عام انتخابات نہیں کرائیں گے, آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, تو پھر خان صاحب کس انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تیار تھی عام انتخابات کے لیے؟ دیکھیں جب ایک بدترین عالمی سازش رچی گئی اور اس نتیجے میں ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ گرا دی گئی, تو تب بھی یہی ایک رائے پائی جا رہی تھی کہ شاید عمران خان ایک عوامی مقبولیت کھو چکے ہیں, اور اگر ان کی حکومت گرائی جائے گی یا ان کی حکومت کے خلاف سازش ہے جیسے بھی اس کو گرایا گیا تو لوگ باہر نہیں نکلیں گے, عوامی رد عمل نہیں آئے گا. تو آپ نے دیکھا جس طرح 10 اپریل کو عظیم پاکستانی خود گھروں سے باہر نکلے, پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شروع رہا. عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف بنی گلہ سے بیٹھ کے خطاب کرتے ہیں اور پاکستان کی سڑکوں پہ لاکھوں لوگ باہر آ جاتے ہیں, اور پھر وہ جو نتائج ہیں وہ آپ نے پھر یہ بائی الیکشن جو تھا پنجاب کا اس میں دیکھا. تمام تر ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کے لیے, الیکشن کمیشن کا استعمال کیا گیا, اس کے باوجود
میں نظیم پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں پنجاب کے لوگوں کو کہ انہوں نے دھاندلی کا مقابلہ کیا. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ زیادہ نکلنے تھے, ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہونا تھا. اگر یہ سلیکشن کمیشن جو موجودہ بیٹھا ہے اگر یہ ان کے ساتھ مل کر میچ فکس نہیں کرتے اور ووٹر لسٹوں میں جو رد و بدل کیا گیا, بہت سارے ووٹر جو میں خود وہاں دیکھ رہا تھا ان کے ووٹ انہوں نے ٹرانسفر کر دیے تھے جو 2018 کے الیکشن میں اس پولنگ اسٹیشن پہ انہوں نے ڈالے تھے. ہمارا دیکھیں آج بھی ایک مطالبہ ہے, جب تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ جی پنجاب میں الیکشن ہونے سے ایک ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیں مرکز میں ایک ایسی گورنمنٹ بیٹھی ہے جس کی پاکستان کے طول و عرض میں صوبوں میں کہیں حکومت ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی وقت کی عام ترین ضرورت ہے, لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اداروں پر اعتماد بحال ہونے کے ساتھ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی مشروط ہے؟ اب اسی چیف الیکشن کمشنر, انہی کے بارے میں عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ ہماری بھی ان پٹ سے آئے ہیں, اب ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے. لیکن جب فارن فنڈنگ کا آپ کا ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے لگا تھا تو پھر آپ نے انہی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ پورا بیانیہ پریویل کر دیا. پھر خان صاحب نے اب یہ کہا کہ انہیں نیوٹرلز نے یہ کہا تھا کہ ان کو لگائیں, پھر نیوٹرلز نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اتحادیوں کو نیوٹرلز کی مدد پڑتی رہی آپ کو قانون سازی کے لیے انہیں بھیجنے کے لیے. تو پھر آپ تو اپنی حکومت میں نیوٹرلز پر ہی ڈیپینڈنٹ تھے تمام فیصلوں پر, آپ کی حکومت تو پھر بہت بے بس حکومت تھی. دیکھیں ہماری حکومت کون سی سادہ اکثریت سے ساتھ بنی تھی, 155 کے قریب ہمارے اراکین تھے اور اس کے بعد اتحادی ڈال لیے گئے. یہاں تو ہمارے پاس نمبر کم از کم سادہ اکثریت قانون سازی کے لیے پورا ہوتا نا, آئینی ترمیم کے لیے تو چلے ٹھیک ہے 2 تائی اکثریت کی ضرورت ہے. 172 کا میجک نمبر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ڈے 1 سے ہی نہیں تھا. یہ بیساکھیاں جو ہیں این کیو ایم اور باپ اور دیگر جو پارٹیز تھی وہ کیا تھی ہمارے ساتھ. اب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ بیساکھیوں والی حکومت پائیدار نہیں ہوتی اور آئندہ آپ نے بیساکھیوں کے ساتھ حکومت نہیں بنانی, اب یہ آپ کو احساس ہو گیا اس بات کا؟ آئندہ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے چہرے ہیں, ورکرز ہیں, سب سے پہلے خودداری, ایمانداری اور وفاداری کو ترجیح دی جائے گی. یعنی بیساکھیوں پر حکومت نہیں بنائی جائے گی, 2 تاریخ سے آئیں گے. اگر یہ ڈاکٹر صاحب 9 اپریل کو آپ کی حکومت میدان میں ہرا سکتے تو بھی آج الیکشن کرا رہے ہیں. 9 اپریل کو آپ کی حکومت اتحادیوں کے آپ کے مطابق دھوکے کی وجہ سے گر گئی, بیساکھیوں کی حکومت تھی. خان صاحب نے عوام سے خطاب کیا اور کہا کہ اب ہمیں ریئلائز ہو گیا, اب اگر 2 تہائی اکثریت نہ ملی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. لیکن پھر پنجاب میں آپ دوبارہ حکومت بناتے ہیں اتحادیوں کی بنیاد پر, تو پھر سبق کہاں سیکھا آپ نے؟ دیکھیں پہلے تو یہ جو 20 لوٹے تھے ان کو دفنانا بڑا ضروری تھا سیاسی طور پہ, ان کی سیاست کی دکانداری بند کرنا ضروری تھا. ہم انتخابی میدان میں اترے ہیں. ہم تو آج بھی میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت میں ٹھیک ہے اب ہم آگے ہیں, ہمیں حکومت مل گئی ہے, لیکن آج بھی ہماری پرائورٹی اور پریفرنس اور ہمارے ورکر جو گراؤنڈ پہ تیار ہو رہے ہیں, ہماری پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمیں تیار ہو رہی ہیں, ہم تو الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ حکومت پھر دوبارہ سے پی ایم ایل کاف کے ووٹوں پر ڈیپینڈنٹ ہے نا, تو کل کو اگر چودھری خاندان میں اتحاد ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں اپنے 10 MPs لے کے جانے, تو پھر پنجاب میں دوبارہ آپ کی حکومت گر جائے گی, پھر وہی ہسٹری ریپیٹ ہوگی. کوئی پرویز لائی صاحب کا بیان آ چکا ہے کہ جب بھی عمران خان کہیں گے وہ پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے. ہمارا پنجاب حکومت حاصل کرنا جو ہمارا بڑا مقصد ہے پاکستان میں حقیقی آزادی کا, یہ اس کی کڑی تھی. ہم نے بھی پنجاب حکومت اقتدار میں آنے کے لیے, اقتدار میں رہنے کے لیے حاصل نہیں کی ہے. حقیقی آزادی میں آپ نے دیکھا نہیں 25 مئی کو جو دہشت گردی کے پرچے ہوئے ہیں ہماری لیڈرشپ پہ, ہمارے ایکس جو صوبائی وزراء تھے, پارٹی ممبرز تھے, ورکرز تھے. تو اس لیے ہم صوبے میں اب آ چکے ہیں. اب حقیقی آزادی کی جو جدوجہد ہے وہ تو جاری رہے گی. 14 اگست کو چیئرمین عمران خان باقاعدہ ایک لاحظ عمل دینے جا رہے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم نہیں کیا, ہم اس جانب گامزن ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو شو کاز نوٹس آپ کو ملا ہوا ہے جو فارن فنڈنگ ممنوع فنڈنگ کیس میں, اس کا جواب دینے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو آپ؟ دیکھیں ہماری قانونی ٹیم جو ہے وہ اس پہ بیٹھ کے مشاورت کر رہی ہے اور کل تک آپ کے سامنے آ جائے گا جو بھی پارٹی کا سٹیٹمنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا معاملہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جو بنیادی ایک اور موقف تھا پاکستان کی سیاست میں جو فلاس تھے, ان کی ایک وجہ موروثی سیاست ہے, اور ظاہر آپ بھی اس کے خلاف ہیں, پی ٹی آئی کے سارے رہنما اس کے خلاف ہیں. لیکن ابھی آپ کے اپنے کارکن ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی جنہیں ٹکٹ دیا گیا, اس فیصلے کے خلاف بھی آج انہوں نے احتجاج کیا ہے. اگر موروثی سیاست کے خلاف آپ ہیں, پھر شاہ محمود قریشی صاحب پہلے ایم این اے تھے, ان کے صاحبزادے ایم این اے تھے, ضمنی الیکشن پھر انہوں نے لڑا, اب ان کی صاحبزادی ضمنی الیکشن لڑ رہی ہیں, موروثیت تو پھر پی ٹی آئی میں بھی وہی ہے.
دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کا خاندان کئی دہائیوں سے ملتان کی خدمت کرتا آ رہا ہے، اور وہ ایک حقیقت ہے ملتان میں، ساؤتھ پنجاب میں، اور وہ انہی کی سیٹ تھی، انہی کی اپنی سیٹ تھی، اور اسی کے اوپر زین قریشی صاحب پہلے ایم ایل اے رہ چکے ہیں، اب ان کی شاید سسٹر الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے تو فیصلہ کیا کہ 9 کی 9 سیٹوں پہ عمران خان صاحب لڑیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ نہیں یہ جو زین قریشی صاحب کی سیٹ، جو زین قریشی صاحب کی جو پہلے سیٹ تھی، یہ اس کی وہ بھی انہی 9 بعد میں ابھی وہ انہی 9 حلقوں میں شامل ہے نا ساتھ، تو جب عمران خان صاحب تمام حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں تو پھر کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا وہاں۔ یعنی ابھی ملتان میں یہ جو سیٹ ہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی یہاں پہ نہیں لڑیں گے، عمران خان صاحب خود لڑیں گے؟ یعنی ابھی ملتان میں یہ جو سیٹ ہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی یہاں پہ نہیں لڑیں گے، عمران خان صاحب خود لڑیں گے الیکشن؟ کیونکہ یہ انہی 9 بائی الیکشنز میں ہے نا ملتان والی سیٹ بھی جو ہے، تو اس لیے آج پارٹی نے فیصلہ کیا، اب کل دیکھتے ہیں عمران خان صاحب میکسیمم کتنے نمبر آف سیٹس پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو جتنے پہ لڑ سکیں گے وہ لڑیں گے، پھر پارٹی فیصلہ کرے گی یہ کہاں ہم نے جو ایکس ایم این ایز ہیں ہمارے وہ الیکشن لڑیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خان صاحب نے ابھی حکومت کو بھی 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، عام انتخابات کا بظاہر آپ کا مطالبہ جو ہے وہ برقرار ہے، حکومت ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اب چونکہ معاشی اشاریے بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، جو ڈیفالٹ کا خطرہ منڈلا رہا تھا وہ بھی اب بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے، ڈالر بھی گر رہا ہے، تو عام انتخابات کی طرف بظاہر حکومت تو نہیں لگ رہا کہ وہ جا رہی ہے، کیا کریں گے آپ پھر؟ دیکھیں ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی، اے جے کے میں، جی پی میں، اور اگر ہم ایک احتجاج کی کال دے دیتے ہیں تو مجھے بتائیں نا، ہر طرف تو پی ٹی آئی ہے اسلام آباد کے، پہلے تو انہوں نے ریاستی مشینری کا استعمال کر کے پولیس گردی کر کے پنجاب میں سب روک تھام کر لی، ایون اٹک سے ہمیں روک لیا خیبر پختونخوا سے آنے سے، تو اب وہ والے حالات نہیں ہیں۔ 17 جولائی کے بعد ڈائنامکس بدل چکے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے، اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا جو سفر ہے حقیقی آزادی مارچ کی طرف، آپ کے پروگرام سے جو مجھے کارکنان سن رہے ہیں، ورکر سن رہے ہیں، عظیم شہری سن رہے ہیں پاکستان کے، آپ تیار رہیں۔ اگلے 14 اگست کو جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ عمران خان پوری اسٹریٹجی کا اعلان، ڈاکٹر صاحب ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی یہ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اندر 48 گھنٹے میں ایک بڑے جلسے کا بھی وہ اعلان کر رہے ہیں، اسلام آباد میں کر رہے ہیں کیا آپ یہ جلسہ؟ اور اسلام آباد میں اگر یہ کر رہے ہیں کہاں پلان کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ صاحب نے تو حکومت نے تو یہ کہہ دیا کہ ریڈ زون میں تو آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں پنجاب میں ہماری حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، ہم اپنے ہی گھر میں جلسے کیوں کریں گے؟ اور ہم پورا من جلسہ کرنے آ رہے ہیں، ہم توڑ پھوڑ کرنے آ رہے ہیں۔ پریڈ گراؤنڈ میں ویسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اجازت دے رکھی ہے، ہم نے پہلے بھی پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کیے ہیں، یعنی ابھی پریڈ گراؤنڈ میں کریں گے؟ جی جی نہیں، ابھی لوکیشن کا تعین نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اسلام آباد میں جلسوں کی تو اجازت ہے، لوکیشن کا تعین کیا ہوا ہے پہلے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو اس لیے وہ دیکھ لیں گے کس جگہ کرنا جلسہ اسلام آباد میں۔ تو کیا صرف یہ جلسہ ہوگا یا آگے کسی دھرنے میں بھی یہ سرپرائز بدل سکتا ہے؟ دیکھیں آج اس جلسے میں پھر عمران خان صاحب مزید آگے کی ساری اسٹریٹجی پہ بات کریں گے کہ کس طرح انہوں نے سپٹمبر میں یا اکتوبر میں جو بھی ہماری ایک پوری موومنٹ آگے چلے گی اس کے حوالے سے عمران خان صاحب پورا۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس جلسے سے خان صاحب خطاب جو کریں گے کیا وہ بنی گالہ اپنی رہائش گاہ سے بیٹھ کے کریں گے یا پھر جلسہ گاہ میں آ کے کریں گے؟ 14 اگست کو یہ جو ابھی آپ بڑا جلسہ 48 گھنٹوں میں کرنے جا رہے ہیں اس پر؟ ہاں دیکھیں یہ تو فیصلہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کل کیا جائے گا، کل ہماری دوبارہ پارٹی میٹنگ ہے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ خان صاحب ویڈیو لنک پہ خطاب کریں گے یا لائیو جلسے سے اسلام آباد میں کریں گے۔ دیکھیں ہم نے جو ابھی دیکھا ہے حالیہ دنوں میں، ویڈیو لنک کے اوپر آپ پورے پاکستان کی سڑکوں پہ آپ کے ورکرز، آپ کے سپورٹرز، آپ کے ووٹرز باہر آ جاتے ہیں، اور آپ نے خود ہی دیکھا کتنا چائے کراؤڈ ہے۔ اب جب آپ نے اسلام آباد کی کال دے دی ہے تو کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اسلام آباد آنا مشکل ہوگا۔ اسی طرح جو ساؤتھ پنجاب میں رہنے والے ہیں، جو ہمارا وزیرستان اور یہ پوری اس طرف کی بیلٹ ہے، اس طرح جی پی ایچ اے کی بات کریں تو موسٹ لائکلی ویڈیو لنک سے بھی وہ خطاب کر سکتے، لیکن ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عثمان ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔